بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مولا سجاد علیہ السلام کا خطبہ۔ دوستو، شام کے نور محل میں پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن رہائش پذیر ہیں۔ پاک مستورات صلوات اللہ علیہن کی اقامت گاہ کے بالکل سامنے ایک اور کمرہ ہے جو انتہائی بوسیدہ اور چھت کے بغیر ہے۔ یہاں پر بیمار کربلا مولا سجاد علیہ السلام کا قیام ہے۔ اس کے سامنے دمشق کی جامع مسجد ہے۔ 3 ربیع الثانی 30 دسمبر 681 عیسوی بروز جمعہ قدیم کیلنڈر اور جدید کیلنڈر کے مطابق اتوار کا دن ہے۔ ظہر کا وقت ہے۔ مسجد میں خطیب جمعہ کا خطبہ دینے میں مصروف ہے۔ امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام اپنے بوسیدہ کمرے میں اس ملعون کا خطبہ سماعت فرما رہے ہیں۔ بنی امیہ کی تعریف کے بعد اس ملعون خطیب نے جو ہی پاک خاندان علیہ السلام کے بارے میں زبان کھولنا شروع کی تو اسیر رنج و محن امام مظلوم علیہ السلام کی دستار کے پاک وارث علیہ السلام فوراً اٹھے اور جلدی سے در مسجد پر تشریف لائے۔ پوری مسجد مخلوق سے پر تھی۔ فرعون شام یزید ابن معاویہ ملعون نماز جمعہ پڑھانے کے لیے پہنچ چکا تھا اور منبر کے سامنے پیش نماز کے مصلی پر بیٹھا ہوا خطبہ سن رہا تھا۔ امام پاک علیہ السلام مخلوق کو عبور کرتے ہوئے خطیب ملعون کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے ملعون ازل، تمہارے لیے ویل ہے، تو نے مخلوق کی خوشی کی خاطر اللہ کی ناراضگی اور جلال کو للکارا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ ملعون شام کے قریب تشریف لے گیا اور اس سے مخاطب ہوتے فرمایا کہ مجھے اس منبر پر جانے کی اجازت ہے کہ ہم بھی اہل شام سے 2-4 باتیں کر لیں۔ اس ملعون ازل نے عرض کیا کہ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ملعون شام کے نوکار پر سارا مجمع کھڑا ہو گیا اور شور مچانے لگا کہ انہیں منبر پر جانے کی اجازت دی جائے۔ ملعون شام کہنے لگا کہ تم لوگ نہیں جانتے، یہ افصح الفصحاء گھرانے کے فرد ہیں۔ یہ اس پاک خاندان علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی گھٹی میں علم شامل ہے۔ سارے ارکان حکومت نے کہا کہ یہ تیرے خلاف کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ یہ بظاہر تو تیرے اسیر ہیں اور کوئی قیدی حاکم کے خلاف کیسے بول سکتا ہے؟ تو انہیں خطاب کی اجازت دے دے۔ ملعون پھر بولا کہ یہ کسی کے اسیر نہیں بلکہ تسلیم و رضا کے قیدی ہیں۔ اب تم لوگ اصرار کر رہے ہو تو میں اجازت دے دیتا ہوں۔ ملعون شام نے اجازت دی اور امام پاک زین العابدین علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ مجمع پر سکوت کا عالم طاری ہے کہ اب یہ کیا کلام کریں گے۔ سامنے ملعون شام بھی موجود ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے بڑے دھیمے لہجے میں آہستہ سے خطبے کا آغاز کیا اور فرمایا کہ پہلے ذرا منظر ذہن نشین کر لیں کہ بنی امیہ کی جامع مسجد ہے جس میں شامی ملائین موجود ہیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، مخلوق کا ازدحام ہے۔ ملعون ازل یزید ابن معاویہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ عوام پر ایک سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ہر آدمی حیران ہے کہ خالق نے یہ کیسا سبب بنایا ہے۔ سامنے منبر پر مالک ممبر مولا سید الساجدین مولا سجاد علیہ السلام تشریف فرما ہے، جن کی ہیبت الہیہ کو دیکھتے ہوئے ہر قلب و جگر پر ایک رعب طاری ہے۔ آج انہوں نے اہل شام سے خطاب کرنا ہے، اس لیے اکثر آدمیوں کے چہرے متغیر ہیں۔ فرعون ازل یزید ابن معاویہ ملعون خود بھی خوف زدہ مگر خاموش ہے کہ اجازت تو دے دی ہے، خدا جانے اب یہ کیا کچھ بیان فرمائیں گے۔ واضح ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام کو اس ملعون ازل نے مجبوراً کلام فرمانے کی اجازت دی تھی، کیونکہ اس وقت کے سیاسی حالات کے پیش نظر عوام کی رائے یکسر مسترد کرنے کا یہ ملعون متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی اثناء میں وارث منبر سلونی افصح الفصحاء امام علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر تلاوت قرآن کریم سے خطبہ کا آغاز کیا اور فرمایا کہ سب سے پہلے حمد ہے اس پاک ذات کی جو ذاتیت سے اجل و عرفہ ہے، جو پاک ذات قائم و دائم ہے اور کائنات کا قیام جس کی قدرت اعلیٰ کا مظہر ہے، جو بعد از فنائے خلق باقی ہے، جو بادیت سے دور ہے، جو ابدیت سے پاک ہونے کے باوجود ہر ایک آخر سے بھی آخر ہے، جو ہر اولیت سے عرفہ و اعلیٰ ہونے کے باوجود ہر ایک اول سے بھی اول ہے، جو شب و روز کا مالک مطلق ہے، دن اور رات بنانے والا ہے، جو سمیع و علیم و بصیر ہے، جس کی ذات پاک باری و تعالی ہے۔ جو ہمیں جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں اور جو نہیں جانتے انہیں ہم بتا
دیتے ہیں کیونکہ خود ہم سے زیادہ ہماری پاک ذات سے کوئی واقف ہی نہیں ہے، اس لیے آج ہم کچھ اظہار ذات کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں پہچاننے کی کوشش کرو، ہم مکہ ازلی و ابدی کے فرزند ہیں، ہم نور منا کے فرزند ہیں، ہم زمزم وحدت کے فرزند ہیں، ہم نور صفا و مروہ ہیں، ہم حجر الاسود حقیقی کے فرزند ہیں، ہم ذات اعلیٰ کے فرزند ہیں، ہم ان کے فرزند ہیں کہ جو وحدت کے طائف نور تھے، ہم اپنے پاک و طاہر اجداد طیبین و طاہرین علیہم السلام کا فخر ہے۔ ازل سے ابد تک جتنے حاجی حج کر چکے ہیں یا کریں گے، ہم ہی ان سب کا فخر اور ان کی روح رواں ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی کعبہ کل ایمان ہیں، ہم ان کے نور چشم ہیں کہ جو صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، براق کے شاہ سوار ہیں کہ جنہوں نے چشم زدن میں ارض و سماوات کا طویل سفر طے فرمایا، جو شب اسراء وحدت کبریٰ کی خلوت ذات میں وارد ہوئے تھے، جو خالق اکبر کے مہمان بن کر مسجد الحرام سے مسجد اقصی اعلیٰ تک پہنچے تھے، سبع سماوات طے فرمانے کے بعد مقام سدرت سے ہوتے ہوئے جو عرش عظیم پر اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے تھے، جو پاک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام کعبہ و قوسین پر نقش کف نالین سبت فرماتے ہوئے آوا اتنا کی منزل پر فائز ہوئے، جو حرم وحدت ذات میں قیام پذیر ہونے کے بعد احوا ما احوا کے حامل ہوئے، جو رب العرض کے نور اول تھے کہ جن کی اولیت ذات کی کوئی حد قائم نہیں کی جا سکتی، جن کی پاک ذات پر خود خالق صلوات پڑھتا ہے، جن کا نام پاک خالق نے اپنے اسم ذات سے مشتق کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ ہمارے پاک جد اطہر سرکار امیر المومنین امام المتقین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جو غالب علی کل غالب ہیں، جن کی ذات گرامی کسی سے مخفی نہیں ہے، بلکہ جو اشہر فی الکونین ہیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح برو ضارب بالسفین ہیں، جو بیک وقت دو نیزوں سے دشمن پر حملہ وار ہوتے ہیں، اس لیے طاہن بالمحسین کہلاتے ہیں، جو فاتح احد و بدر و حنین ہیں کہ جن کی ذوالفقار برق فشان کفار کے تمام نامور جوانوں کی گردنیں جھکائیں، اور جب تک کلمہ نہیں پڑھایا تھا اس وقت تک ان سے نمبر آزما رہے۔ جنگ احد میں کفر کے تمام آزمودہ کار جن کی طے کا لقمہ بنے، میدان صفین میں دشمنان اسلام کا صفایا کیا، نہروان میں خوارج کو تہس نہس کیا اور ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا، جنہوں نے مارک کاسد ناقص مرحب و انتر کو پاؤں تلے روندا، خدا اور رسول کے تمام دشمنوں کی جان کا نذرانہ دوزخ کو پیش کیا، منافقین و مشرکین کو خاضر جہنم کے حوالے کیا، جن کی پاک ذات اللہ تعالیٰ کی طرح ازل سے کفر و شرک سے منزہ و پاک ہے، جو جوانان جنت کے ذی عزت سرداروں یعنی حسنین شریفین علیہم السلام کے پاک بابا ہیں، جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، جو بائے بیعتین ہیں، جو ازل سے لے کر ابد تک مومنین اور متقین کے امیر ہیں، صالح المومنین ہیں، وارث انبیاء و مرسلین ہیں، یعصوب المسلمین ہیں، جنہوں نے جہاد کرتے ہوئے کفر و شرک کے تمام قلوں کو مسمار کر دیا، جو نور مجاہدین ہیں، گریہ کرنے والوں کے سرتاج و سردار ہیں، زین العابدین ہیں، سلطان الصابرین ہیں، اشرف العالمین ہیں، جو شب زندہ دار ہیں، میں روح آل یاسین ہے، جو تاجدار انبیاء ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک داماد ہیں، جن کی جبرائیل نے تائید کی، میکائیل جن کی نصرت کرنے پر فخر و مباحات کرتا ہے، جن کی پاک ذات پر قریش کو آج تک فخر ہے، جو زینت حرمین ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و تائید میں جنہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا، جو اللہ تعالیٰ کے مقصد اعلیٰ میں شریک ہے، دین خدا کے سب سے بڑے ناصر ہیں، اللہ کی لسان ناطق ہیں، سابقین کے سردار ہیں، ولی الامر ہیں، زمین و زمان کے مالک حقیقی ہیں، کل کائنات کل کونین کے متصرف اعلیٰ ہیں، چمن کی حکمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی علم کل کا ظرف ہے، مرکز معصومین علیہم السلام ہے، اسرار الہی کے مخزن و مصدر ہیں،
اس کے بعد فرمایا کہ مجھے پہچانو، میں اس مقتول جفا حسین ابن علی علیہ السلام کا فرزند ہوں کہ جسے پیاسا شہید کیا گیا، جس مظلوم کی 3 دن کی پیاس کو آب شمشیر سے بجھایا گیا ہے، جن کو بے کسی کے عالم میں پس گردن شہید کر کے سر عطر کو بلند کیا گیا، جن کی غربت و مظلومیت پر ملکوت و ارض و سماج جنات اور طیور نے کریا کیا، ظالمین اور ملائین ازل جن کے پاک سر کو تحفہ بنا کر تمہارے پاس لے آئے ہیں، جن کے پاک پرداداروں صلوات اللہ علیہم کو عراق و شام کے بہت سے شہروں میں پھرایا گیا اور ان کی تشہیر کی گئی، حتیٰ کہ حرمت کی گئی۔ لاکھ حمد اس خالق کے حقیقی کے لیے کس نے ہماری ذات کے توسط سے اپنی مخلوق کو آزمایا ہے، جس نے علم و حکمت اور ہدایت کلی کا ہمیں امین قرار دیا، کفر و نفاق کی گمراہی کا پھندا ہمارے دشمنوں کے گلے میں ڈالا ہے، جس پاک ذات نے عدل و تقوی کا مرکز ہمارے گھر کو قرار دیا ہے، جس نے اپنی ذاتی صفات سے متصف فرمایا ہے، جس نے علم، حلم اور شجاعت کا اکلیل ہمارے سر پر سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سماعت، جوان مردی و بہادری سے ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ کل مومنین کے دل ہماری الفت مودت سے ہمیشہ منور رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فضائل ایسے ہیں کہ جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئے ہیں۔ ہمارے گھر عطر کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین بن کر تشریف لائے۔ جناب جعفر طیار علیہ السلام اور جناب حمزہ علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت شخصیت نے ہماری گھر کو زینت بخشی۔ اس سے بڑھ کر پاک حسنین شریفین علیہم السلام ہماری عظمت کا نشان بن کر تشریف لائے کہ جو سرمایہ توحید و رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاک گھر کو امامت کے لیے منتخب فرما کر احسان عظیم کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ہمارا گھر ہی مخزن و مصدر امامت رہے گا، اور سب فضیلتوں سے بڑھ کر ہمارے گھر کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار قائم آل محمد منتقم مظلومین اولین و آخرین اجر اللہ فرج شریف کا ورود مسعود ہمارے ہی گھر عطر میں ہوگا، کہ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے کہ جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی، جو رب الارض والسماء ہیں، جن کی دست ید اللہ سے ہی آل محمد علیہ السلام کی ابدی اور دائمی حکومت الہیہ کا قیام عمل میں آنا ہے۔ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے مصائب کی فکرے ادا فرمانا شروع کیے تو پورے مجمع میں کہرام مچ گیا۔ ملاؤن شام پر خوف طاری ہوا کہ مسجد میں ہنگامہ نہ کھڑا ہو۔ اس نے فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کرے تاکہ جمعہ کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ مؤذن اٹھا اور اس نے منبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان شروع کی۔ جب اس نے کہا اللہ اکبر، امام پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ہر موئے بدن گواہی دیتا ہے کہ اللہ عظیم ترین ہے اور اس سے بڑھ کر اکبر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد جب مؤذن نے آواز دی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ فرمایا مؤذن یہی تھوڑا سا توقف کر، مگر اس ملعون نے دوبارہ شہادت ثانیہ ادا کی۔ جب وہ ملعون آپ کی کہنے کے باوجود نہ رکھا تو اس وقت امام پاک علیہ السلام نے جلال کبریا کا مظاہرہ فرمایا۔ عالم جلال میں روتے ہوئی امامہ سر سے اتار کر مؤذن کے منہ پر مارا اور فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم حکم دے رہے ہیں کہ رک جا اور تو اذان دیے جا رہا ہے۔ پروردگار عالم کی قسم، مجھے اس بات کا جواب دے کہ جن کا پاک نام تو نے اذان میں بلند کیا ہے وہ میرے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا ملعون شام یزید ملعون کی جو منبر کے سامنے سجادہ پر بیٹھا ہے۔ اس کے بعد مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر یہ ملعون یہ کہے کہ اس کے نانا کا نام ہے کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی اور نہ ہوگا، اگر یہ کہے کہ یہ ہمارے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی ہے تو اس سے پوچھو کہ اس ملعون ازل نے ہم پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں یہ کس جرم میں؟ کیا ہم نے اپنے نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے؟ اگر نہیں کی تو اس نے ہمارے پاک خون سے ہولی کیوں کھیلی ہے؟ تمام مجمع سے گریہ کی آواز بلند ہونے لگی تو ملعون شام مصلی چھوڑ محل کی طرف روانہ ہوا اور جاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا اب میرے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ من حال ابن عمرو اس
اس جمعہ کے خطبے میں موجود تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ اس خطبے کے بعد ملعون شام لوگوں سے خائف رہنے لگا، کیونکہ جب امام پاک علیہ السلام خطبہ دے چکے اور اپنا مکمل تعارف کروا چکے تو ملعون شام کی جانے کے بعد امام پاک علیہ السلام کی گرد لوگ جمع ہو گئے اور اظہار معذرت کرنے لگے کہ ہمیں حقیقت سے لا علم رکھا گیا تھا، ہم نے جو کچھ کیا وہ بے خبری اور لا علمی میں کیا۔ ان حالات کی تازہ بتازہ اطلاعات ملعون شام کو پہنچ رہی تھی۔ اس خطبے کے بعد لوگ امام پاک علیہ السلام کی زیارت کے لیے زندان شام میں بھی آنے لگے۔ امام پاک علیہ السلام مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ سے الگ ایک کمرے میں تشریف فرما ہوتے تھے اور لوگ وہیں زیارت سے مشرف ہوتے تھے اور ساتھ ہی آپ کے کلام و عجز بیان سے مستفیض ہوتے رہتے تھے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 5 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین یا ولی المعصومین یا وارث خون مولا سید السائدین علیہ السلام، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔